بابا ایمان نے روتے ہوئے کہا، اگر اذان کا کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سلیم صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ انہوں نے بیٹی کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور آہستہ سے بولے، بیٹا، محبت انسان کو کمزور نہیں بناتی، مضبوط بناتی ہے۔ دعا کرو، شاید اللہ ہماری سن لے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، ہر منٹ ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سینئر سرجن باہر آئے۔ ان کے چہرے پر شدید تھکن تھی۔ ایمان دوڑتی ہوئی ان کے سامنے پہنچی۔ ڈاکٹر، اذان کیسا ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، گولی دل سے صرف چند ملی میٹر دور لگی تھی۔ بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، مگر الحمدللہ آپریشن کامیاب رہا۔ یہ سنتے ہی ایمان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور بے اختیار رونے لگی۔ اس کے آنسو اس بار غم کے نہیں، خوشی کے تھے۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اب آپ سب کچھ اذان کے حوصلے پر منحصر ہے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں اسے ہوش آ گیا تو خطرہ ٹل جائے گا، ورنہ۔ یہ سن کر ایمان دوبارہ خاموش ہو گئی۔ اگلے 24 گھنٹے اس کی زندگی کے سب سے مشکل گھنٹے تھے۔ وہ مسلسل ICU کے شیشے کے باہر بیٹھی رہی۔ نہ اس نے کچھ کھایا، نہ کوئی سوئی۔ ہر چند لمحوں بعد وہ اذان کو دیکھتی، جس کے جسم پر مشینوں کی تاریں لگی ہوئی تھی۔ کبھی اس کی نبض سست ہو جاتی، کبھی معمول پر آ جاتی۔ ہر بیپ کی آواز ایمان کے دل کی دھڑکن سے جڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران پولیس نے کامران شاہ سے تفتیش مکمل کی۔ اس نے اپنے تمام جرائم قبول کر لیے۔ عدالت میں اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے۔ برسوں پہلے اذان کے والد پر لگایا گیا ہر الزام جھوٹ ثابت ہوا۔ عدالت نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا کہ وہ بے قصور تھے۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں برسوں سے موجود ندامت آنسو بن کر بہہ گئی۔ انہوں نے اذان کے بے ہوش وجود کے سامنے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، بیٹا، میں اپنے دوست سے تو معافی نہیں مانگ سکا، مگر آج تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، شاید میری باقی زندگی کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ 24 گھنٹے ختم ہونے کے بعد صرف چند منٹ باقی تھے۔ ایمان اذان کے سر کے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے اذان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم جانتے ہو، وہ دھیمی آواز میں بولی، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ تم میری پہلی محبت ہو، اور آخری بھی۔ اگر تم جاگ گئے تو میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو میری زندگی بھی وہیں رک جائے گی جہاں تمہاری سانس رکے گی۔ ایک آنسو اذان کے ہاتھ پر گرا۔ اچانک اذان کی انگلی ہلکی سے ہلی۔ ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مشینے کی آواز بدلنے لگی، پلکیں آہستہ آہستہ کانپی، اور پھر اذان نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ پہلی نظر ایمان پر پڑی، ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ تم صرف یہی ایک لفظ نکلا۔ ایمان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ روتے ہوئے ہنسنے لگی، الحمدللہ، تم واپس آ گئے۔ اذان نے کمزور سی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ چند ماہ بعد وہی شہر، وہی بارش، مگر اس بار کہانی بدل چکی تھی۔ ایک خوبصورت باغ میں سفید پھولوں سے سجا اسٹیج تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ اذان سیاہ شیروانی میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ ایمان سرخ عروسی لباس میں کسی خواب کی تعبیر معلوم ہو رہی تھی۔ نکاح خواہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹی ایمان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایمان نے نم آنکھوں اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ 3 مرتبہ قبول ہے کی آواز گونجی، اور دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ بارش کی ہلکی بوندیں پھر برسنے لگی۔ اذان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ ایمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اذان مسکرایا، یہی کہ شاید اللہ ہر دعا فوراً قبول نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں کرتا ہے، جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایمان نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور ہماری محبت، اذان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہماری محبت کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ اللہ کی لکھی ہوئی وہ دعا تھی جسے وقت نے آزمایا، مگر قسمت بھی اسے ختم نہ کر سکی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بارش میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ ان کے پیچھے ڈوبتا ہوا سورج تھا، سامنے نئی زندگی کا آغاز، اور دلوں میں ایک یقین کی سچی محبت۔ اگر آزمائشوں سے گزر جائے تو وہ صرف محبت نہیں رہتی، عبادت بن جاتی ہے۔ اختتام۔
امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ یہ ناول اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن اسے پارٹس میں اپلوڈ کرنے کی ایک ریزن بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھی۔ میری بہت پیاری دوست، میری بہنوں جیسی دوست ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جا چکی ہے، جس کے غم میں میں اتنے نڈھال تھی کہ مجھے نیا ناول وائس اوور اور لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اسی لیے میں نے اسی ناول کو پارٹس میں شائع کیا۔ آپ سب کا تہہ دل سے بہت شکریہ، آپ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں، میرے ناولز کو پڑھتے ہیں۔ پلیز میری پیاری سی دوست کے لیے دعائے مغفرت ضرور کر دیجیے گا، سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیجیے گا۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ہنس کے گزاریے، ایک دوسرے کا بہت بہت خیال رکھیے اور ایک دوسرے کی سپورٹ بنیے۔ آج آپ میری سپورٹ بنیں، کل میں آپ کی سپورٹ بنوں گی، اور اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔